حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ کسی بھیڑ میں جہاں مسلمان بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہوں تو کوئی تو چیز ایسی ہونی چاہیے جو ان میں فرق کرے۔ تو یاد رہے جب نماز کا وقت ہوگا تو اس بھیڑ میں موجود مسلمان فرد نماز کے لیے چل پڑیں گے اور اپنی نماز ادا کریں گے، کیونکہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ مگر اس دور میں مسلمان نماز ادا کرنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو بھی حالات ہوں وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی مسلمان لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے غیر مسلم ممالک میں جا کر سر عام لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی جسارت کی۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھ کر آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ ان غیر مسلموں کا کیسا رد عمل تھا، یہ انتہائی حیران کن تھا۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس حوالے سے پوری تفصیل دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ہم آپ کو اس لڑکی کا واقعہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں بتاتے چلیں کہ نماز کو مومن کی معراج بتائی گئی ہے، اور حقیقت میں مسلمان کو اپنی نماز ایسی ہی بنانی چاہیے کہ جب وہ نماز میں مصروف ہو تو اس کو باقی کسی بھی چیز کے بارے میں خیال نہ آئے، اور پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ صحابہ کی نمازیں تھیں، ہمیں بھی اپنی نماز کو ایسا ہی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری نماز میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ دوستو، نماز واقعی میں ایسی عبادت ہے، اگر اس میں انسان کا دل لگ جائے، صرف ایک بار جس کو نماز کی لذت محسوس ہو جائے تو اس کو نماز کے علاوہ باقی دنیا کا ہوش نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کا بھی قصہ مشہور ہے کہ جب آپ کے بدن میں کوئی تیر وغیرہ پھنس جاتا تو اس کو نماز کے دوران نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ حضرات کی نمازیں ایسی تھیں کہ آپ کو نماز کے دوران کسی بھی قسم کی درد کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ دوستو، نماز حقیقت میں ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے رابطے ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ ہر کام اپنے لیے حرام کر لیتا ہے سوائے نماز کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب بندہ دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھاتا ہے تو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام خیال اور کاموں کو پیچھے پھینک دیا ہے، اور اب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یاد رہے کہ اصل نماز وہی ہے جس میں خشوع و خضوع ہو، ورنہ آج کل جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حافظ ہیں، کیونکہ کھڑے تو ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دل و دماغ نماز میں نہیں ہوتا، جو کہ بڑی نقصان کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں پورے دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ دھیان نہ کر سکے تو کم سے کم یہ دھیان ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستو، جس کو یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے اس کی نماز حقیقی معنوں میں اس کی معراج بنتی ہے۔ دوستو، نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث اور واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ فوٹیج دکھاتے ہیں جو کسی یورپین ملک کی فوٹو ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہے اور وہ نماز ادا کر رہی ہے۔
اور اس کے پیچھے یہ غیر مسلم عجیب بےہودگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس بے حیائی کی تمام حدیں پار کر دی ہے، بلکہ ایک شخص نے تو مسلمان لڑکی کو دھمکانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو نماز توڑنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں کچھ اچھے دل والے لوگ آ گئے، پھر وہ شخص دم دبا کر بھاگ گیا۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ شاید ان غیر مسلموں کو اس لڑکی کی عبادت عجیب و غریب دکھائی دی تو وہ اس کا تماشا کرنے لگے، لیکن ان لوگوں نے بےہودگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ مسلمانوں کے جذبوں اور ان کی عبادتوں پہ ایسے حملے شروع سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے حوصلے کبھی پست نہ کر سکے۔ دوستو، اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کئی خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی نماز میں مصروف تھے کہ ان کی چھت سے ایک سانپ نیچے آ کے گرا۔ گھر میں شور مچ گیا اور ادھر ادھر سے لوگ جمع ہو گئے اور سانپ کو مارا، اور جب وہ صحابی نے نماز پوری کی تو پوچھنے لگے کہ کچھ شور کی آوازیں تھی، سب خیریت ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ آپ کا بھلا ہو، گھر میں سانپ آ گیا، اس کو محلے کے لوگوں نے آ کے مارا تو آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو دوستو، صحابی کی نماز حقیقت میں ایسی ہی تھی کہ اگر پاس کوئی ڈھول بھی بجاتا تو ان کی نماز میں خلل نہ آتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں ایسی محنت کریں کہ کسی بھی بات کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل نہ آئے، لیکن افسوس کہ ہماری نماز میں تو مکھی کے بیٹھنے سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے نماز کی فضیلت کی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ جس نے نمازوں کے لیے وضو اچھی طریقے سے کیا اور انہیں وقت پر پڑھا اور رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، چاہے بخشش دے چاہے عذاب دے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے 2 ٹہنیوں کو پکڑے تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یقین جانو، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ دوستو، نماز کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ دوستو، اس حدیث کے پیش نظر ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ نماز کا اہتمام کس قدر ضروری ہے اور ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے، سمجھنے اور نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔